مرحلہ جس کے بارے میں یاد رکھ لے فقہ اسلامی کا ایک اہم ترین اصول ہے کہ روئے زمین پر ہونے والا سب سے بڑا جرم اگر ہے تو وہ گستاخی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایمان چھوڑ بھی دیتا ہے، صرف شرک کر لیتا ہے، تو اسے کہا جائے گا کہ تو چھوڑ دے، یہ شرک کیوں کر رہا ہے، واپس آ جا، شرک کو چھوڑ دے اور واپس آ جا، اور جب وہ واپس آ جائے گا تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں، الصارم المسلول علی شاتم الرسول ایک کتاب ہے، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ جو گستاخی رسول کا مرتکب ہونے والا ہے اسے توبہ کی بھی گنجائش نہیں دی جائے گی اور اس کی گردن ختم کر دی جائے گی۔ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے، اور آج امت مسلمہ اسی مسئلے کے متعلق انتشار کا شکار۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنے اصحاب یہاں موجود ہیں، اس اہم ترین مسئلے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور اسلام اس بارے میں کیا بتلانا چاہتا ہے؟ اسلام اس بارے میں کیا آپ کو رہنمائی دیتا ہے؟ آپ کے اس بات کا دعویٰ ہے کہ قیامت تک آنے والے ہر مسئلے کا حل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے اندر بیان فرمائے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت آج آپ ہی کے مسئلے کو لے کر کے پریشان ہے، آپ ہی کی عزت و ناموس کے مسئلے کے اندر امت آج انتشار کا شکار ہے۔ آئیے اور ہماری مدد کیجیے، اپنی سیرت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیے کہ ہم غریب امت ایسے موقع پر آپ کے اوپر کس قسم کا نذرانہ پیش کریں، اور کس قسم کے جذبات آپ کے سامنے رکھے، اور کس قسم کا آپ کے ساتھ وفاداری ہم بتائے۔ آپ نے اتنی وفاداری ہمارے ساتھ کی، راتوں کو جاگا، راتوں کو ہماری لیے راتوں کو جاگے اور دعائیں کی اور دن تمام محنتیں کی، اور آپ کی اس عمر کے اندر 55 سال 60 سال کی عمر کے اندر جنگوں کے میدانوں کے اندر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خاطر رہے، تو آج امت مسلمہ تیار ہے، آپ بتلائیں کہ ہم کریں تو کیا کریں۔ لیکن آج ہم میں سے کوئی مسلمان اس بات کے لیے تیار ہی نہیں۔ عوام الناس کا یہ مزاج ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کی ذمہ داری ہے، علماء پہ چھوڑ دے۔ علماء سمجھتے ہیں کہ سیاسی قائدین کی ذمہ داری ہے، سیاسی قائدین ہر ایک دوسرے کے اوپر ڈھکیلتا ہے، اور یہ معمول بنتا جا رہا ہے، معمول بنتا جا رہا ہے۔ پہلے سالوں میں ایک بار یہ جرم ہوا کرتا تھا، اب مہینوں میں ہوا جا رہا ہے، پھر ہفتوں میں ہوا جا رہا ہے، اب ڈیلی بیسس کے اوپر اگر آپ عالمی میڈیا کا غور کریں تو کہیں کچھ تو کہیں کچھ، کہیں کچھ تو کہیں کچھ، اور پوری دنیا کے اندر پھیلنے والا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، اور سب سے مضبوط اور حقانیت والا مذہب اسلام ہے، اس کے پاس اتنے بڑے جرم کو روکنے کے لیے کوئی تدارک نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعی جرم کرنے والے کو قتل کر دیا جائے تو کیا جرم ختم ہو جائے گا؟ یاد رکھیں کہ کوئی جرم جب ہوتا ہے تو اس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے بڑی چیز، جہاں پر قاتل اور مقتول، مثال کے طور پر یہ قتل ہو گیا، تو جہاں پر حکومت کو اور ذمہ دار لوگوں کو قاتل اور مقتول دونوں کی فکر کرنی چاہیے، حکومت اور عدالت اس سے زیادہ فکر پورے رہنے والی عوام الناس کی کرتی ہے جو اس واقعے سے واقف ہے، کیونکہ اس واقعے کا اثر دیگر عوام کے اوپر بڑا انتہائی اہم ترین ہوتا ہے۔ اسی واقعے کا اصل اہمیت ہے۔ اسلام نے بھی یہی بتلایا، اسلام نے بتلایا کہ قاتل کو قتل کر دو۔ قاتل کو قتل بند کمرے میں بھی کیا جا سکتا ہے، قاتل کو قتل کسی چھپی مقام پر بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ قاتل کو قتل کرو تو برسر عام تمام لوگوں کے سامنے لا کر کے قتل کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو مقتول کا حق لینا ہے قاتل سے، وہ تو بند کمرے میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ذریعے جو امت مسلمہ کے بڑے طبقے کے حالات، ذہنی حالات اور فکری حالات تبدیل ہوئے ہیں، ان کے فکر میں خلل پڑی ہے، تو اس کا تدارک کے لیے تمام لوگوں کے سامنے لے جایا جائے اور وہاں ان کی گردن اڑائی جائے، تاکہ آئندہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس جیسے جرم کرنے والے کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے، اور آئندہ یہ جرم کی حرکت ختم ہو جائے۔ عزیزان گرامی، میں یہی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے گستاخی رسول کا ایک معاملہ ہوا، تو ایک طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک انتہائی اہم ترین رول رکھتی ہے اس معاملے کے اندر، اور دوسری طرف گستاخی کرنے والے شخص کا رول، اور تیسری طرف پوری دنیا کے عوام الناس، مسلم ہو کہ غیر مسلم، جس کے اندر بھولے بھالے لوگ بھی ہیں اور جاننے والے لوگ بھی ہیں۔ تو اس میں سب سے بڑا رول اور سب سے بڑا
فکر کی جانے والا اگر کوئی مقام ہے، جو گراؤنڈ ہے، کوئی اگر میدان ہے تو وہ عوام الناس کا میدان ہے، عوام الناس کا میدان ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حکم کے عمل کے اندر یہی سبق دیا کہ تم کوئی کام کر رہے ہو، کوئی قدم اٹھا رہے ہو تو دیکھو یہ کہ لوگوں کے اوپر اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال سے 35 سال کے درمیان ہے، اسلام ابھی اعلان نہیں ہوا، کفار و مشرکین کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، حلال پیسے ان کے پاس مختصر ہے تو کعبے کی دیواروں کو کم کر دیا اور حتیم کے حصے کو باہر نکال دیا اور صرف آدھے ہی حصے کے اندر کعبے کو تعمیر کر دیا۔ اسلام کا اعلان ہوا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور صحابہ کے پاس پیسوں کی، مال و دولت کی فراوانی ہوئی۔ اب مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ مسلمان پھر ایک بار کعبے کو مکمل حضرت ابراہیم کے مقام کے لحاظ سے بنا سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے اظہار بھی فرمایا، کعبے کی تعمیر کا مسئلہ ہے اور سب کو معلوم ہے پیسے کی کمی کی وجہ سے مختصر کیے تھے، میں چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے دور میں جتنا کعبہ تھا میں اتنا بنا دوں۔ بڑا آسان تھا، ثواب کا کام تھا، کوئی اختلاف اس کے اندر نہیں تھا، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، وہ جملہ اس حالات میں امت مسلمہ کو سنبھالنے کے لیے اور شعور پیدا کرنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ میں کر سکتا تھا لیکن صرف اس لیے نہیں کیا ہوں کہ جو لوگ ابھی تک اسلام نہیں لائے ہیں ان کے دلوں کے اندر دشمنان اسلام غلط فہمی پیدا کر سکتے ہیں، کہ یہ بتلا سکتے ہیں کہ دیکھو محمد الرسول اللہ جب دین کا اعلان کیے تو اپنے کعبے کی آپ خود تعمیر کر رہے ہیں۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے کام کو موقوف کر دیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا سب سے بڑا گستاخ عبداللہ بن ابی بن سلول، جو واضح طور پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب ہوا اور ایسے نازیبہ الفاظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا۔ صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کرام موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صحابہ نے آ کر کے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بدبخت آپ کے سامنے آپ کے متعلق یہ کہہ رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر آ گئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے، تلوار میرے ہاتھ میں ہے، ابھی اس کا گردن یعنی اس کا سر قلم کر دوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، یہی وجہ فرمائی اور فرمایا کہ ایسا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو مدینے میں آنے کے بعد محمد الرسول اللہ ہمارے سردار کو قتل کر دیے۔ عزیزان گرامی، پتہ یہ چلا کہ ایک طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کا بڑا خیال رکھتے تھے، ان کے اوپر ہونے والے اثرات کا بڑا خیال رکھتے تھے، ایک طرف بڑی اہمیت کی بات یہ ہے کہ جب کبھی گستاخی ہو جائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کسر شانی ہو جائے تو امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ بے چین ہو جائے اور وہ اپنے اندر ایک عزم لے کر کے اٹھے کہ اس برائی کا میں خاتمہ کسی طریقے سے کر رہوں گا، لیکن وہ طریقہ سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق اپنایا جائے۔ جس طریقے سے اگر میرے والد، میرے گھر والے اگر کوئی ان کو برا کہے تو میری ذمہ داری یہ نہیں ہوتی، میرا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ میں اعلان مائک پہ ٹھہر کر کے وہی الفاظ کو دہراتا جاتا اور اس گستاخ کو اور پروان چڑھاتا، یہ میرا طریقہ نہیں ہوتا۔ میرا طریقہ یہی ہوتا کہ اسے پکڑ لیتا اور بٹھاتا اور سمجھاتا، جو کچھ ہو سکتا چھپا کر کے، ڈھانک کر کے میں کہتا، نہ کہ اعلان کروں۔ یہ جتنی گستاخیوں کا مرحلہ ہوا یاد رکھیں، اس کے اندر گستاخ اتنے زیادہ رول نہیں کیے جتنے مسلمان ناعاقبت اندیش مسلمانوں نے جتنا رول کیا ہے۔ سلمان رشدی کے بارے میں پڑھ لے اٹھا کر کے، جو لٹریچر اس نے لکھا ہے، ویسے کئی لٹریچر اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی لکھا ہے، حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی لکھا ہے، دوسرے ہر مذہب والوں کے بارے میں اس نے لکھا ہے، اور وہ یہ چاہتا یہ تھا، وہ ایک انتہائی گلی کا رائٹر ہے، اسٹریٹ رائٹر ہے، وہ یہ چاہتا یہ تھا کہ میں اس طریقے سے اپنے آپ کو دنیا بھر کے اندر پاپولر کر دوں، لیکن کوئی مذہب والے اس کی بات کی طرف کان نہیں دھرے، لیکن مسلمان تھے، معلوم ہے کہ جذباتی ہوتے ہیں، ان کے سامنے نبی کا ذکر کیا جائے اور اس کے اندر کچھ
گستاخی کی جائے تو یہ فوراً بھڑک اٹھتے ہیں، کوئی رول ان کے پاس نہیں ہے، کسی کی بات یہ نہیں مانتے، بڑوں کی اطاعت یہ نہیں کرتے، یہ بھڑک جائیں گے۔ ہوا بھی یہی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسا ہی وہ لکھا، وہ بالکل ایک اسٹریٹ رائٹر تھا، اس کی کتاب کوئی خریدنے کے لائق نہیں تھی، اس کی خود انگلش املا کے اندر غلطیاں پائی جاتی ہیں، وہ کوئی بڑا ادیب نہیں ہے، لیکن جیسے ہی لکھا مسلمان بڑا احتجاج کرنے لگے، دنیا بھر کے اندر اسے ایسا مقام دیے کہ